بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، یہ کورس جو ہمارا ان آرگینک اسپیکٹروسکوپی ہے اس کا یہ آج تیسرا لیکچر ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے مائکرو اسٹیٹس نکالنے کی بات کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ جتنے کنفیگریشنز ہیں وہ جو میں نے آپ کو آنسر کی بھی شیئر کیا تھا وہ سارے آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر کے آنسرس ٹیلی کیے ہوں گے. تو ہم نے اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پہلی کیٹیگری یہ تھی کہ when unpaired electrons are present in same shell یعنی in a single shell. تو اس کے لیے ہم نے پہلے اس کی تھوڑی بہت ہم نے سائنس ڈسکس کی کہ جی الیکٹرانک اسٹیٹس جو ہے وہ اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور کتنے اس کے اسٹیٹس بنتے ہیں. تو ہم نے اس کی سائنس ڈسکس کی. ٹیبل میں نے الیکٹرانز کو شو کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے آخر میں اس پہ پرمیٹیشن لگا دی اور فارمولا بنایا. فارمولے سے ہم نے وہ جو ہے مائکرو اسٹیٹس فائنڈ آؤٹ کیے تھے. تو دوسرا جو کہ سیکنڈ کیٹیگری ہے بچوں، when one unpaired electrons are present in different shells یعنی مختلف شیلز میں اگر انپیئر الیکٹرانز ہیں تو آپ ان کے مائکرو اسٹیٹس کیسے نکالیں گے. تو اس کی بالکل سائنس پہ میں نہیں جا رہا کہ جی کہ کس طرح کا آپ نے کرنا ہے، لیکن میں اس میں یہ ضرور آپ کو ڈسکس کروں گا کہ جی آپ نے کیسے نکالنے ہیں. تو جو پرمیٹیشن اور کمبینیشن کا فارمولا ہے وہی ہے، آلموسٹ وہی فارمولا ہے، طریقہ سیم ہے. تو یہاں پہ فارمولا لکھا ہے n/r ملٹیپلائی بائی m over s n فیکٹوریل اوور r فیکٹوریل پھر n مائنس r ہول فیکٹوریل اور پھر یہاں پہ m فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی s فیکٹوریل m مائنس s فیکٹوریل. یہ پہلا جو سب شیل ہے اس میں n جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں سب شیل میں جو آربیٹالز کی تعداد ہے اس کے ڈبل ہے، اور m دوسرے سب شیل میں نمبر آف جو آربیٹالز ہے سب شیل میں اس کا ڈبل ہے، اور اس نمبر آف الیکٹران ان فرسٹ سب شیل ایس از نمبر آف انپیئر الیکٹرانز ان سیکنڈ سب شیل. تو فارمولا وہی ہے، لیکن ظاہر ہے دو سب شیلز ہیں ان کے لیے ہم نے الگ الگ لکھا ہے. تو بیچ میں ہم نے یہاں پہ ملٹیپلائی لکھا ہے. تو فار ایگزامپل ادھر ہی اگر میں ڈسکس کروں اس بات کو تو بچوں یہاں پہ نا اگر فار ایگزامپل میرے پاس کنفیگریشن ہے P1 اور پھر D1. تو P1 ایک سب شیل ہے، D1 ایک سب شیل ہے. تو یہ والا P کے لیے ہو جائے گا یہ والا، اور یہ والا ظاہر ہے D کے لیے ہو جائے گا. تو P کے لیے کیا ہے n is equal to n لکھیں گے. n is equal to ہمارے پاس آئے گا 6. کیوں 6 آئے جی؟ کیونکہ P سب شیل میں 3 آربیٹالز اور 3 کا ڈبل جو ہے وہ 6 ہے، یعنی n is twice the number of orbitals اور r is the number of unpaired electron. تو اس میں r کتنے ہو جائیں گے؟ تو اس میں فار ایگزامپل P1 ہے تو ایک انپیئر الیکٹران ہے، اور اسی طرح m جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا؟ تو m جو ہے وہ ہمارے پاس یہ d ہے، d سب شیل میں 5 آربیٹالز 5 کا ڈبل جو ہے وہ 10 ہے. تو اس کے بعد s جو ہے وہ نمبر آف الیکٹران ان سیکنڈ اور سب شیل تو D1 ہے تو اس میں بھی انپیئر الیکٹران 1 ہے. تو ان ویلیوز کو یہاں پٹ کریں گے، پھر وہی فیکٹوریل والے طریقے سے ہم اس کو سالو کریں گے. تو ہمارے پاس نمبر آف مائکرو اسٹیٹس آ جائیں گے. تو یہاں پہ پھر ایز یوزول میں نے کچھ ایگزامپلز ایڈ کیے، اور یہ دیکھیں P1 کنفیگریشن ہے. تو دونوں کے لیے ہمارے پاس n is equal to 6 ہو جائے گا، کیونکہ جو ہمارے پاس یہاں پہ دونوں P1 ہے P1 تو P1 n is equal to 6 r is equal to 1 کیونکہ
1 کنفیگریشن یہ پہلے والے کے لیے آ گیا. پھر دوسرے والے کے لیے ظاہر ہے یہ والا ہوگا تو m از اکول ٹو 6 اور s از اکول ٹو 1. تو ظاہر ہے 6 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 1 فیکٹوریل انٹو 6 مائنس 1 فیکٹوریل، یعنی یہ تھا n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی r فیکٹوریل اور n مائنس r فیکٹوریل n مائنس r ہول فیکٹوریل. یہ تھا ہمارے پاس m فیکٹوریل اور یہاں پہ s فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی m مائنس s. تو یہاں پہ m6 ہے s1 ہے 6 مائنس 1 ہول فیکٹوریل. تو اس کو سالو کیے 6 فیکٹوریل کو مطلب 6 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 1 اور ادھر بھی ہم نے یہی کیے. اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ جی 5 اور یہ سارے کینسل ہو جائیں گے اس سے 5 سے لے کے 1 تک. سیم ادھر بھی ہو جائے گا کہ جی 5 سے لے کے 1 تک یہاں 5 سے لے کے 1 تک کینسل ہو جائے گا تو ادھر 6 بچا ادھر بھی 6 ملٹیپلائی بائی 6 36 مائکرو اسٹیٹس جو ہے وہ اس کنفیگریشن کے لیے پاسبل ہے. تو یہ ہمارے پاس P1 کنفیگریشن ہے. اسی طرح بچوں D1 کنفیگریشن تو N جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا کہ جی N is equal to 10 اور M is equal to also 10 because both subshells are D subshells اور اس میں بھی ایک الیکٹران ہے پھر R is equal to 1 S is equal to 1 پٹ کیے. یہاں پہ پٹ کرنے کے بعد سالو کیے تو یہاں پہ کیا ہے جی 9 سے لے کے 1 تک اس کا اور اس کے 9 سے لے کے 1 تک کینسل ہو کیونکہ یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور پورے کے ساتھ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. تو ملٹیپلائی ڈیوائڈ میں پھر آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں ادروائز بیچ میں پلس مائنس ہو تو نہیں کاٹ سکتے ہیں. یہ سارے کینسل تو 10 اور ادھر بھی 10 بچ گیا تو 10 اور 10 100 مائکرو اسٹیٹس کس کے لیے آ گئے جی D1 کنفیگریشن کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس P1 D1 کنفیگریشن یعنی اب ڈفرنٹ ہم نے کیے. تو ادھر پہلے والا کیا تھا P1 اور دوسرا D1 کنفیگریشن جس P1 D1 سو P1 تو ہمارے پاس n is equal to 6 اور ایک ہی الیکٹران ہے تو R is equal to 1 اور پھر اس کے بعد یہاں پر M is equal to 10 S is equal to 1 ایز یوزول پٹ کیے ہم نے تو ہمارے پاس کتنے مائکرو اسٹیٹس آ گئے 60 مائکرو اسٹیٹس آ گئے. تو وہی طریقہ ہے پہلے والا جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. لیکن اب پچھلے والے میں اور اس والے میں جو فرق ہے وہ میں نے اوپر بتا دیا. یہاں پہ کچھ میں نے خود کاپی پہ سالو کیے بچوں آپ لوگوں نے اسی طرح سالو کر کے آپ کمپائل کریں لیکچرز کو D2 تو ہوا کیا یہاں پہ D2 میں تو دونوں کے لیے n is equal to میں نے دونوں کے لیے سیم ہوگا تو n is equal to یہاں پہ کتنا ہے جی 10 اور دو الیکٹران R is equal to 2 M is equal to 10 S is equal to 2 یہاں پٹ کیے 10 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل پھر 10 مائنس 2 ہول فیکٹوریل ادھر بھی 10 فیکٹوریل 2 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 10 مائنس 2 ہول فیکٹوریل. تو اس میں کیا ہوا کہ جی وہی سالو کیے میں نے سالو کر کے یہاں پہ یہ والا جو ہمارے پاس ہے کہ جی یہاں 8 سے لے کے 1 تک اور ادھر 8 سے لے کے 1 تک کینسل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ کتنا رہ گیا 10 اور 9 ملٹیپلائی کیا تو 90 ڈیوائڈیڈ بائی یہ 2 یہ رہ گیا. یہ یہاں پہ غلط کٹا ہوا ہے کہ جی یہ 2 ڈیوائڈیڈ میں ہو رہا ہے اور سیم ادھر بھی یہی ہے تو ادھر بھی 90 ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو 45 ملٹیپلائی بائی 45. تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جی 2025 یعنی 2025 مائکرو اسٹیٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو پلاٹ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر کوئی 7 8 9 10 پیجز بھر جائیں گے اور پھر آپ پریڈکٹ کرنا بھی ظاہر ہے مشکل ہو جائے گا. تو یہ بڑا ہی اچھا جو ہے انہوں نے میتھمیٹیکل فارمولا یہاں پہ بنائے ہیں. تو یہ ہے مائکرو اسٹیٹس نکالنے کا طریقہ اور یہ آ گیا جی P2D3.
ظاہر ہے یہاں پہ P2 ہے تو ہمارے پاس P2 کے لیے پہلا سبشیل P2 ہے تو P2 کے لیے n is equal to 6. Why? Once again because P سبشیل میں 3 آربیٹالز ہیں تو ڈبل کرنا ہے تو 6 ہو جائے گا. unpair electron R is equal to 2. ادھر M is equal to 10 کیوں سیکنڈ سبشیل ہمارے پاس D ہے تو D میں 5 سبشیل 5 دونی 10 ہو گیا اور S is equal to number of electrons 3 unpair electrons. تو یہاں پہ پٹ کیے جی. اس کو تھوڑا سا میں نے بچوں ڈفرینٹ اس سے سالو کرنے نیکسٹ والا میں نے تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے سالو کیے. اس میں وہی پرانے والا طریقہ رکھا ہے کہ جی 6 فیکٹوریل کو کھولا میں نے پھر 2 فیکٹوریل کو کھولا پھر 4 کو کھولا کیونکہ 6 minus 2 ہول فیکٹوریل ہے تو 6 minus 2 4 ہول فیکٹوریل. تو یہ وہی چیزیں جی کہ یہاں پہ 4 سے لے کے 1 تک یہ سارے کٹ گئے اور ادھر 4 سے لے کے 1 تک کٹ گئے تو 6 اور 5 ملٹیپلائی کرے 30 ڈیوائیڈیڈ بائی 2 1 2 یہ ایک فیکٹر آ گیا ہمارے پاس. اور ادھر کیا ہے جی 10 9 اور 8 یہ بچ گئے تو ڈیوائیڈیڈ بائی 3 2 6. پھر اس کو سالو کیا 15 آیا اس کو سالو کیا 120 آئی 15 ملٹیپلائی بائی 120 دس از 1800 micro states. تو if we have configuration P2 D3 then ہم الیکٹرانز کو 1800 طریقوں سے ہم سٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی میں اس کے لیے P2 D3 تو اس میں نیکسٹ جو ہے یہ ہے D2 D3 کنفیگریشن. تو اس میں 5400 مائکرو اسٹیٹس آ رہے ہیں بس. لیکن اس کو آخر والے کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے سالو کیے. ظاہر ہے n is equal to 10 because first subshell is D and M is equal to also 10 because second subshell is also D. R is equal to 2 because first D subshell contains 2 unpair electrons and S is equal to 3 because second D subshell contains 3 unpair electrons. So once again 10 factorial divided by 2 factorial 10 minus 2 whole factorial at either 10 factorial divided by 3 factorial پھر 10 minus 3 whole factorial. سوری یہاں پہ یہ فیکٹوریل ادھر نہیں ہے بلکہ فیکٹوریل باہر ہے ہمارے پاس نا. تو اب اس کو تھوڑا سا میں نے بالکل آپ کے لیے آخر میں آسان والا طریقہ بتایا مزید. آپ بچوں یہاں پہ نا یہ 10 فیکٹوریل کو اوپن کریں نیچے کیا ہے 2 فیکٹوریل ہے اس کو اوپن کیا تو 2 1 2 ہوا پھر 10 minus 2 کریں گے تو کتنا ہوگا 8 ہول فیکٹوریل ہو جائے گا. تو اب آپ کیا کریں اس 10 فیکٹوریل کو پہلے ہم کیا کرتے رہے 1 تک لے کے آتے رہے پھر 8 کو 1 تک لے کے آتے رہے. اب کی بار میں نے کیا کیا 10 ملٹیپلائی بائی 9 ملٹیپلائی بائی 8 فیکٹوریل یعنی 8 سے نیچے کیا 8 7 6 5 1 تک وہ سارا لکھنے کے بجائے میں نے 8 فیکٹوریل تک لکھا ہے اور نیچے آلریڈی کتنے ہیں 8 فیکٹوریل. تو پھر کیا ہوگا 8 فیکٹوریل سے کینسل یعنی کام آسان کیا ہے یعنی شارٹ کیا میں نے. ادھر کیا ہے جی 10 فیکٹوریل نیچے 3 2 6 ملٹیپلائی 1 6 اور یہ کیا بچ گیا 7 فیکٹوریل کیونکہ 10 minus 3 تو 7 ہول فیکٹوریل آ گیا تو 7 فیکٹوریل آ گیا. یہاں سے میں نے اس کو 10 ملٹیپلائی بائی 9 ملٹیپلائی بائی 8 ملٹیپلائی بائی 7 فیکٹوریل تک کھولا پھر 7 فیکٹوریل کو میں نے کینسل کر دیا کس کے ساتھ 7 فیکٹوریل کے ساتھ. تو ادھر کیا بچ گیا 10 اور 9 کو ملٹیپلائی 90 ڈیوائیڈیڈ بائی 2 اور یہاں پہ 10 اور 9 اور ملٹیپلائی بائی 8 تو یہ آتے ہیں جی 720 90 ڈیوائیڈیڈ بائی 2 45 اور 720 کو 6 پہ تقسیم کیے 120 ملٹیپلائی بائی 45 کرے تو 5400 مائکرو اسٹیٹس آتے ہیں. اب اس میں آپ ساروں کو اسی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں بالکل شارٹ کر کے. لیکن پہلے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ جی آپ کو فیکٹوریل اوپن کرنا ہے اور کیسے اوپن کرتے ہیں تو وہ سٹیپ وائز ہم چل رہے تھے. آخر میں نے بالکل آپ کو شارٹ طریقہ بھی بتایا کہ جی آپ اس طرح بھی سالو کر سکتے ہیں. اور کسی MCQs وغیرہ میں اس طرح کی کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ ڈائریکٹ کیلکولیٹر سے بھی کر سکتے ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس نا
ڈفرینٹ سیکشنز میں انپیئر الیکٹرانز ہیں تو پھر ہم ان کو کتنے جو ہے طریقوں سے ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کر سکتے ہیں، یا ان کے کتنے مائکرو اسٹیٹس بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آخر میں نے پھر کیا کیا، آنسر دیے بہت سارے ڈفرینٹ کنفیگریشنز کے، جسٹ فار دی سیک آف پریکٹس۔ بچوں آپ ان کی پریکٹس کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جی کام تھوڑا سا اس کا اسپیکٹروسکوپی کا اٹسیلف تھوڑا سا لینتھی ہے، اور آگے جائیں گے تو خیر تھوڑا سا کام مشکل بھی ہوتا جائے گا، بٹ امید ہے کہ آپ لوگ ان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور میں جو بول رہا ہوں، جو میں نے لکھا ہے، یہ سارے جو ہے وہ سلیبس میں انکلوڈ ہے، اور انہی میں سے پیپر میں آئے گا، چاہے وہ سلائیڈز میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سلائیڈز میں نہیں ہیں، میں بول رہا ہوں، اور کچھ باتیں سلائیڈز میں ہے، میں نہیں بول رہا، تو وہ ساری باتیں جو اس لیکچر میں ہیں وہ سارے جو ہے وہ کورس کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ اگر ان آرگینک کیمسٹری کے ڈفرینٹ بکس پڑھیں تو وہاں پہ جو الیکٹرانک اسپیکٹرا ہے کمپلیکسز کا، وہ بالکل 2-3 پیجز پہ دیے ہوئے ہیں، بٹ جو پیٹرن میں فالو کر رہا ہوں اس میں ظاہر ہے کام لمبا ہو جائے گا، لینتھی ہو جائے گی، لیکن کورس سے ریلیٹڈ مور دین انف جو ہے ہم باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس کے اینڈ تک کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اس کورس سے ریلیٹڈ آپ کو جانکاری ہوگی، اور بالکل اس کو مختصر بھی کچھ لوگ کر کے پڑھاتے ہیں، بٹ میں اس کو فالو نہیں کر رہا، میں بالکل بیسک سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور بالکل ایڈوانس تک انشاءاللہ لے کے جاؤں گا۔ تو اس سے بھی اگر آپ ہائر کلاسز میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ ان آرگینک اسپیکٹروسکوپی پڑھیں گے، الیکٹرانک اسپیکٹرا آف میٹل کمپلیکس یا ٹرانزیشن میٹل کمپلیکس پڑھیں گے، تو ظاہر ہے آپ کے لیے بہت زیادہ امید ہے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کروں گا اٹامک ڈرم سیمپلز کی، تو پھر ہم اس کو اسی طرح آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ کوئی کوشچن ہو وہ مجھے آپ بتا دیجیے۔